بعض औक़ात अल्लामा इकबाल पर ये एतराज़ किया जाता है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि काफिर शमशीर पे भरोसा करें और मुसलमान जो हैं वो हमेशा तलवार के बगैर लड़ें वगैरह वगैरह। ये इस शेर को बिल्कुल गलत तौर पर समझने का नतीजा है। आइए आज हम इस पूरी गज़ल को देखते हैं, जो मेरे ख्याल नज़्म को देखते हैं बाले जिब्रील की, जो मेरे ख्याल में बड़ी अहम नज्म है। बाले जिब्रील के दूसरे हिस्से की 12वीं नज्म है। पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही। आप समझ रहे होंगे कि आप सिराते मुस्तकीम पर चले जा रहे हैं, लेकिन ये भी चेक कर लें कि ये सिरात लजीना अनअमता अलैहिम है या नहीं है। सीधे साधे अल्फाज में मतलब ये है कि आप अपने तौर पर ये अगर समझ रहे हो कि आप मजहबी अहकामात पर अमल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सही रास्ते पर हों। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके उस अमल का नतीजा मुआशरे के लिए कोई अच्छा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। आपके अमल से आपकी कौम तरक्की कर रही है या नहीं कर रही है। आपको एक रियलिटी चेक लेना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं या आप रास्ते से भटक गए हैं। सही रास्ता कौन सा है? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, जिस रास्ते पर चलने वालों पर अल्लाह ताला ने नेमत फरमाई। और भटकने का इम्कान सिराते मुस्तकीम पर भी है, क्योंकि कुरान शरीफ हमें बताता है कि शैतान ने अल्लाह ताला से कह रखा है कि शैतान सिराते मुस्तकीम पर बैठकर वहां से लोगों को भटकाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो अगर आप सिराते मुस्तकीम पर हैं, ये इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आप भटके नहीं हैं। सिरात मुस्तकीम ही से बाज लोग जो हैं वो वलद्दालीन हुए हैं तारीख में, और बाज लोग अनअमता अलैहिम हुए हैं। तो ज़रा चेक कीजिए कि आप पर वो नेमतें नाजिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए, और वो फिर रियलिटी चेक आगे इकबाल दे रहे हैं। अब पहला तो ये है जी कि काफिर है मुसलमान तो ना शाही ना फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। यानी अगर मुसलमान काफिर है तो ना शाही ना फकीरी, और अगर मुसलमान मोमिन है तो वो फकीरी में भी शाही करता है। यानी वो मुसलमान जो अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहते हैं लेकिन असल ईमान से महरूम हैं, तो उनको इकबाल कह रहे हैं कि वो मुसलमान जो काफिर हैं। और वो मुसलमान जो असल ईमान से माला माल हों, वो जो हैं वो मुसलमान वो हैं जिन्हें इकबाल कह रहे हैं कि वो मोमिन हैं। और उनके दरमियान कुछ फ़र्क इस नज़्म में इकबाल ने गिनवाए हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि अगर वो काफिर है तो ना वो शाही के काबिल है ना वो फ़कीरी के काबिल है। और अगर आप देखिए तो 1953 के बाद से जो हमारे मुआशरे की हालत है, तो उस पर शायद यही हम कह सकते हैं, ख़ास तौर पर जब हम इसे उन मुसलमानों से कंपेयर करें जो आज़ादी से पहले सर सैयद अहमद ख़ां के स्कूल ऑफ थॉट में गुजरे थे। आप सर सैयद को देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देखिए, इकबाल, कायद आज़म, ये लोग गुलामी के ज़माने में ज़िंदा थे, लेकिन इनके नाम जब हमारे जहन में आते हैं तो उसके साथ आज़ादी का तस्वुर आता है। उस ज़माने में भी कौम इनके इशारे पर घरों से निकलने पर तैयार थी। तो ये शाही थी, ये लीडरशिप थी जो इन्हें फ़कीरी में ग़ुलामी में भी हासिल थी। और उससे आगे अगर आप देखिए तो 1936 में कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दोबारा जिंदा किया। सिर्फ 4 साल बाद 1940 में तमाम मुसलमान उसके प्लेटफॉर्म पर जमा थे जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है। और उसके 7 साल बाद, पाकिस्तान का मुतालबा करने के 7 साल बाद पाकिस्तान बन गया है। तो ये उनकी अचीवमेंट्स हैं। इससे पहले भी इसी तरह से जो गोल्स उन्होंने एक एक करके अपने लिए सेट किए, वो उन्हें अचीव करते चले गए। इसके मुकाबले में आप देखिए कि चाहे हमारी सियासी जमातें हों, चाहे हमारी मजहबी जमातें हों, चाहे कोई और तंजीमें हों, 70-70 साल से, 50-50 साल से लगे हुए हैं किसी चीज के पीछे। उनसे पूछो कि नतीजा इसका क्या निकला है आज तक इस मुआशरे के हक में।
آپ نے اپنے ٹارگٹس کہاں تک اچیو کیے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے جواب میں الزام کبھی اسٹیبلشمنٹ پر، کبھی عوام پر، کبھی حالات پر، کبھی تقدیر پر۔ تو یہ ہے کہ نہ شاہی نہ فقیری، یہ ریالٹی چیکس ہیں جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کے دیکھیے کہ آپ اپنے گولز کہاں تک اچیو کر رہے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مطلب یہ کہ مسلمان اگر کافر ہے تو وہ تلوار پر بھروسہ کرتا ہے، اور مسلمان اگر مومن ہے تو بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے۔ اب یہاں آپ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر کافر اور مومن کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں مسلمان ہی کی وہ دو کیٹیگریز، جو اصل ایمان سے محروم مسلمان ہیں اور جو اصل ایمان سے متصف مسلمان ہیں، انہی کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب اس شعر کا جو یہ لیتے ہیں کہ اقبال نے بتایا کہ کافر ایسے کرتے ہیں اور مسلمان بغیر تلوار کے لڑتے ہیں، وہ مطلب ہی غلط ہے۔ یہاں کافر بھی مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگوں کا ذکر ہے، اور مومن بھی مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار سے لڑنے اور بغیر تلوار کے لڑنے سے اقبال کی کیا مراد ہے۔ تلوار سے لڑنا ظاہری اسباب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو انجام دینے کی طرف بڑھنا، ظاہری اسباب کی مدد سے ساری اپنی پلاننگ کرنا۔ اور بغیر تلوار کے لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اسٹریٹجی، کسی پلاننگ کے بغیر خامخواہ جو ہے آپ بس میدان میں اتر پڑیں، ہرگز نہیں۔ بغیر تلوار کے لڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نظر تقدیر پر ہو، جو اگلے شعر میں آ رہا ہے، اس فراست سے کام لے کر آپ لڑ رہے ہوں کہ جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگلے شعر میں یہ بات ذرا اور واضح ہو جاتی ہے۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان۔ بعض لوگ غلطی سے اس کو پڑھتے ہیں کہ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مطلب یہ کہ پھر وہ مسلمانوں کی تقدیر کا پابند ہے جو کافر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، یعنی مسلمان اگر کافر ہے تو وہ تقدیر کا پابند ہے، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، اور اگر مسلمان جو ہے وہ صحیح ایمان سے مالا مال ہے تو پھر وہ خود تقدیر الہی ہے۔ تقدیر کا پابند ہونا وہی اسباب پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا، کہ اگر اسباب آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کہیں کہ جی یہ تو تقدیر میں ہی نہیں ہے کہ میں اپنا مقصد اچیو کر سکوں۔ اور مومن جو ہے وہ تقدیر پر نظر رکھتا ہے، وہ تقدیر، وہ خود تقدیر بن جاتا ہے۔ خود تقدیر بن جانے سے کیا مراد ہے؟ اس چینل کی ایک اور ویڈیو میں ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ علامہ اقبال کی پوری فکر کا بنیادی نقطہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کن فیکون کی صفت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت اور مرضی کے تحت یہی صفت خدا نے انسان میں رکھی ہے کہ انسان جس چیز کا ارادہ کرے وہ ہو جائے، لیکن یہ صفت ہر انسان میں ایک ایک یونٹ آئی ہے، اس لیے تمام انسان مل کر اگر کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو وہ ہو جائے گی۔ تو تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو وہ مسلمان جو صحیح ایمان سے واقف ہے، وہ اس وجہ سے خود تقدیر الہی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو متحد کر دیتا ہے، اور جب وہ سب متحد ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا ارادہ جو ہے وہ تقدیر بن جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کوئی دشمن کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ اس لحاظ سے مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ اور یہ بات اقبال کے آپ کو باقی تمام کلام اور ہر ان کے لیکچر وغیرہ سے واضح ہو جائے گی
کہ اصل پاور جو ہے، اصل طاقت جو ہے وہ اتحاد ہے قوم کا، جس کے لیے آپ اپنے ذاتی اوپینینز کی بے شک قربانی دیں۔ آپ نے قوم کو متحد کرنا ہے، اور قوم متحد ہو کر جو فیصلہ کرے گی وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ یہ ان کے پوری فلسفی ہے، جسے وہ بے خودی بھی کہتے ہیں، خودی بھی اسی طرح سے مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ مومن جو ہے وہ خود تقدیر الہی ہے، اور یہی اس چیز پر بھروسہ کرنا، اپنی قوم کے اتحاد پر بھروسہ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ راز کن فکاں ہے، اس میں خدا کی تائید شامل ہوگی جب ہم کسی بات پر متحد ہو جائیں گے، اجماع ہوگا ہمارا۔ یہ جو ہے یہ بغیر تلوار کے لڑنا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک، تیری نہ ہے تیرا مرض کور نگاہی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے تو رازوں سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے۔ وہ راز یہی ہیں کن فکاں کے، یہ قوموں کے اتحاد کے، اتحاد کی اس طاقت کے، اور کس طرح سے یہ تقدیر بن جاتی ہے۔ یہی راز ہیں جن سے اقبال کہتے ہیں کہ میں نے تو پردہ اٹھا دیا ہے، مگر تمہیں یہ نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ تمہارا مرض جو ہے نظر کمزور ہونے کا یہ بہت پرانا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ اگر تمہیں اب بھی وہ راز نظر نہیں آ رہے جو میں نے تمہیں دکھا دیے ہیں۔